حادثات پر بھروسہ نہیں رکھتی، میں الہی رہائی پر اعتقاد رکھتی ہوں۔ میں نے ایک متقی مسلمان گھرانے میں جنم لیا اور خدا کے پاس میرے لیے منصوبے تھے، شاندار منصوبے۔ میں موت کے دہانے پر تھی، میں خودکشی کرنے کا سوچ رہی تھی۔ یسوع نے خود کو مجھ پر ظاہر کیا اور اس نے مجھے نئی زندگی عطا کی۔ اگر آپ میرے ساتھ دعا کریں اور میرے ساتھ اعتقاد رکھیں تو خدا آپ کو نئی زندگی بخشے گا۔ یسوع ایک حقیقت ہے، وہ زندگی کو تبدیل کرتا ہے، وہ تقدیر کو بدل دیتا ہے، وہ قوم کو تبدیل کرتا ہے اور اس کی قوم سارے جہاں کو بدل سکتی ہے۔ اعمال 4 باب 13 آیت۔ جب انہوں نے پطرس اور یوحنا کی دلیری دیکھی اور معلوم کیا کہ یہ ان پڑھ اور ناواقف آدمی ہیں تو تعجب کیا۔ پھر انہیں پہچانا کہ یہ یسوع کے ساتھ رہے ہیں۔ خدا آپ کو ہوشیار بنا سکتا ہے۔ خدا نے مجھے ہوشیار بنایا، وہ آپ کو بھی ہوشیار بنا سکتا ہے۔ یہاں ہم مقدس پطرس اور مقدس یوحنا کو ایک بہت بڑے ہجوم کے درمیان بے خوف و خطر، بلا قید و زنجیر منادی کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ وہ کھڑے ہو کر انجیل کی منادی کر رہے ہیں اور ان کو سننے والے لوگ کہتے ہیں کہ واو، یہ لوگ تو علم الہیات پڑھنے کے لیے کسی اسکول یا سیمنری میں نہیں گئے، ان کے پاس علم الہیات میں ماسٹرز کی ڈگری نہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، ان کے پاس ڈپلومے نہ تھے، لیکن آپ کو پتہ ہے کیا؟ وہ یسوع کے ساتھ رہے تھے اور یہ کافی ہے، وہ یسوع کے ساتھ تھے۔ مجھے یاد ہے میں خود کو اپنے والد پر ثابت کرنا چاہتی تھی جو مجھے احمق سمجھتا تھا۔ تم بے وقوف ہو، تم بے وقوف ہو۔ میں اچھے گریڈ لے رہی تھی لیکن ان کی نظر میں احمق تھی۔ میں نے 16 سال کی عمر میں کالج شروع کیا اور پھر 19 سال کی عمر میں گریجویشن کی، لیکن کچھ بھی میرے والد کو قائل نہ کر سکا کہ میں زیرک ہوں۔ اور بالآخر کوئی لفظ بار بار سن کر، جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایمان سننے اور خدا کے کلام کو سننے کے دور میں پیدا ہوتا ہے۔ خبردار رہیں، کیا سنتے ہیں؟ خبردار رہیں۔ دشمن آپ کو کیا بتاتا ہے؟ جو کچھ آپ سنتے ہیں جلد یا بدیر ایمان بن جاتا ہے۔ اور میں نے اس آواز پر یقین کرنا شروع کیا کہ میں احمق ہوں، اور اس سے کوئی فرق نہ پڑا کہ میں نے کتنے اسکول میں کتنے ڈپلومے لیے، میں ہمیشہ خود کو احمق محسوس کرتی، اور میں نے اپنی زندگی میں بڑی حماقتیں کی، اور میں نے سوچا کہ میں نے احمقانہ فیصلے کیے۔ اور آپ میں سے کتنے یہ جانتے ہیں کہ آپ اس روئے زمین پر سب سے ہوشیار مرد یا عورت ہو سکتے ہیں اور پھر بھی بڑے احمقانہ فیصلے کریں گے، اور میں ان میں سے ایک تھی۔ پھر میں مسیح کے پاس آئی اور خود کو مزید احمق جانا، کیونکہ ہر کوئی خدا کے کلام کو جانتا تھا اور اپنی دعاؤں میں اس کے حوالے دیتا تھا۔ لوگ ان آیات میں سے دعا کریں، اور مجھے کچھ آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اور میں انگریزی بائبل پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی اور میری انگریزی اچھی نہ تھی، مجھے سمجھ نہ آئی، مجھے بائبل سمجھ نہ آئی۔ اور ایک دن میں نے خداوند کے سامنے زار و قطار روتے ہوئے کہا، میں تیرا کلام سمجھنا چاہتی ہوں، میں سمجھنا چاہتی ہوں، میں سمجھنا چاہتی ہوں اور اسے پڑھنا اور پانا چاہتی ہوں، کیونکہ میں بہت بھوکی تھی، میں ایک اسپنج کی طرح تھی۔ میں ہر روز چرچ جاتی اور 1 گھنٹے یا آدھ گھنٹے کے پیغام میں صرف ایک متن یا ایک جملہ سمجھ پاتی۔ ذرا تصور کریں، میں ایک ہی چیز سمجھ پاتی، لیکن میں اس کو دل میں نقش کر لیتی۔ مجھے یاد ہے کہ پہلی مرتبہ میں نے اپنے پاسٹر کو منادی کرتے ہوئے سنا کہ اپنی نظر میں دانا نہ بن۔ میں نے کہا واو، اپنی نگاہ میں دانا نہ بن، کیا جابر کلام ہے۔ اور میں نے یاد رکھا، اسے نوٹ کیا اور کہا واو۔ اور اگلے ہفتے اس نے سنایا کہ میری راہیں تمہاری راہوں سے بلند ہے اور میری سوچیں تمہاری سوچوں سے بلند ہے۔ میں نے نوٹ کر لیا، لیکن جو کچھ اس نے کہا وہ مجھے سمجھ نہ آیا، لیکن وہ اتنا مکمل، اتنا
ذہین و زیرک لگا کہ میں نے خدا سے دعا شروع کی کہ مجھے سمجھ بخشے۔ میں نے کہا، اے خداوند، میں تیرا کلام سمجھنا چاہتی ہوں، میں جاننا چاہتی ہوں۔ اور ایک صبح مجھے یاد ہے کہ میں زارو قطار رو رہی تھی کہ سمجھوں، لیکن مجھے کم فہمی کا مرض تھا۔ پھر اس صبح کچھ ہوا، شاید مجھے خداوند میں آئے 6 ماہ یا سال ہوا ہوگا، مجھے یاد نہیں، لیکن کچھ ایسا ہوا کہ میں نے بائبل پڑھنی شروع کی۔ اور آپ ہر چیز کبھی نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ جب بھی آپ پڑھیں خدا آپ کو نیا مکاشفہ دیتا ہے، لیکن حقیقت میں پڑھ اور سمجھ رہی تھی۔ اس صبح خدا نے مجھے اپنے کلام کی اتنی سمجھ دی کہ اپنی پرورش کروں۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ کیسی خوشی تھی؟ خدا ہمیں ہوشیار بناتا ہے۔ آپ کو پتا ہے میں انگریزی سیکھنے کے لیے کورس لیا کرتی تھی، اور کلاس روم میں مجھے یاد ہے انگلش ٹیچر نے کہا، انگریزی دنیا کی بہت زرخیز ترین زبان ہے۔ یہ بڑا چونکانے والا تھا۔ اور پھر اس نے کہا، اگر آپ ہائی اسکول ختم کرو تو اتنے الفاظ پڑھ سکتی ہو، میں صرف شاید 4000 الفاظ سمجھ سکتی ہوں۔ اس نے کہا، جب تم کالج ختم کرو گی تو شاید تم 7000 الفاظ پڑھ سکو، جب ماسٹرز کرو گی تو یہ تقریباً 10,000 الفاظ ہوں گے، لیکن بائبل میں 15,000 نئے الفاظ ہیں، یعنی پی ایچ ڈی لیول۔ اس نے تو نہ کہا، لیکن آج میں دیکھتی ہوں کہ خدا آپ کو زیرک بناتا ہے۔ میرے خاوند کو بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہونے کا شرف حاصل نہیں، نہ کوئی ڈپلومہ ہے، لیکن اسے خدا کا کلام اچھی طرح آتا ہے۔ جب وہ بولتا ہے تو میں کہتی ہوں واو، یہ تو خدا دانائی اور فراست ہے۔ خدا ہمیں ہوشیار بنا سکتا ہے، حیرت انگیز ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دن میری ٹیم نے میرے پاس آ کر کہا، یہ آدمی ترکی سے آپ کو کال کر رہا ہے، وہ بات کرنے کے لیے بے چین ہے، اور ایران اور ترکی سے بہت سے مسلم لوگ براہ راست نشریات میں کال کرتے ہیں، وہ صرف مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور بعض اوقات یہ بات کرنے والوں کی تعداد کے سبب سے بالکل بھی ممکن نہیں ہوتا۔ لیکن یہ شخص اس مستقل مزاج بیوہ کی طرح کھٹکھٹاتا رہا، مجھے اس شخص سے ضرور بات کرنی ہے۔ اور آخر کار میں نے ہاں مان لی اور پوچھا کہ وہ کس کے متعلق بات کرنا چاہتا ہے، اور انہوں نے بتایا اس نے رویا دیکھی ہے اور وہ اس کے متعلق بات کرنا چاہتا ہے، اور یہ جانتے ہوئے کہ مسلم لوگ خواب اور رویا کے ذریعے یسوع کے پاس آتے ہیں۔ بہت سے لوگ مجھے اپنے خواب لکھتے ہیں اور وہ تعبیر چاہتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ بھی ایک ہوگا، کیونکہ لوگ مجھے 4، 5، 6 صفحات کا خواب لکھتے ہیں، اور یہ شخص تو بہت ہی ثابت قدم تھا۔ اور آخر کار میں نے کال کی، اور کال کر کے میں حیران رہ گئی، کیونکہ وہ آدمی بالکل ان پڑھ تھا، اس نے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا۔ اس نے 4 خواب یسوع کے متعلق دیکھے۔ اس کے خواب میں یسوع نے خود کو بطور مسیحا اور خدا کا بیٹا اور دنیا کا نجات دہندہ ظاہر کیا، اور اس کے بعد وہ ترکی کے صحرا کے وسط میں گھٹنوں کے بل ہو گیا اور یسوع مسیح کو اپنا خداوند اور نجات دہندہ قبول کیا۔ دوسرے خواب میں اسے یسوع کو 5000 کو کھانا کھلاتے دیکھا، اور پھر اپنے خوابوں میں یسوع کے دوسرے کام دیکھے، اور چوتھے خواب تک وہ انسان بائبل کو، خدا کے کلام کو صرف کشف سے جانتا تھا۔ اور وہ میرے ساتھ ایک عالم علم الہیات کی طرح فون پر بات کر رہا تھا، اور میں اس فون پر بات کرتے ہوئے سارا وقت روتی رہی۔ وہ اپنی زندگی میں کبھی اسکول نہ گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کے گھر کے ارد گرد 50 میل کے دائرے میں کوئی بھی اسکول نہیں، لیکن فون پر وہ اتنا فطین تھا کہ میرا دل چاہا کہ اس شخص کے نوٹس لے لوں۔ وہ شخص مجھے اپنا ایک اور خواب سنانا چاہتا تھا، جس کا مطلب اسے سمجھ نہ آیا، اور وہ پاک عشاء اور
پانی کے بپتسمے کے متعلق تھا جس کے لیے اسے مدد درکار تھی، اور آخر میں آپ کو پتا ہے میں نے اسے پاک عشاء کے متعلق بتایا اور اس نے کسی اور وقت فون پر میرے ساتھ پاک عشاء کھائی۔ میں نے اسے کال کیا اور وہ پانی کے بپتسمے کے لیے اپنے ٹب کے ساتھ تیار تھا، اور ایک دن جب میں نے اسے کال کی تو اس نے مجھے ایک اور خواب سنایا جس میں یسوع نے اپنے کاندھوں سے اپنا لبادہ اتار کر اس شخص کے کاندھوں پر کہانت کا لبادہ رکھا، اور میں نے اسے بتایا کہ خدا اسے مقرر کر رہا ہے، وہ حکم دے رہا ہے کہ دوسروں کو خوشخبری سناؤ، اور وہ شخص رو رہا تھا، میں بھی فون پر رو رہی تھی، اور آج خدا اسے بڑی قدرت سے استعمال کر رہا ہے۔ لیکن فون رکھنے کے بعد میں نے خداوند سے پوچھا، اے خداوند میں اسے تجھ تک نہیں لائی۔ اس نے مجھے کال کی، میرے پروگرام دیکھنے کے لیے اس کے پاس ٹی وی نہ تھا، اس کام کے لیے اسے ایک دوسرے ٹاؤن میں جا کر ایک نوجوان بچے کو ڈھونڈنا پڑا جو اس کے لیے خاتون مناد کو انٹرنیٹ پر ڈھونڈے۔ اس طرح وہ مجھ تک پہنچا۔ وہ میرے ناظرین میں سے نہ تھا، جی ہاں وہ میرے ناظرین میں سے نہ تھا۔ کیوں؟ میرا مطلب ہے تو نے اس پر سب کچھ ظاہر کیا اور اسے ہوشیار بنایا۔ اس شخص نے مجھے کیوں کال کی؟ اسے میری ضرورت نہ تھی، تو اسے حکم کے متعلق بتاتا، تو اسے ہر چیز بتا سکتا تھا میرے بغیر۔ تو پھر تو نے کیوں چاہا کہ وہ مجھے کال کرے؟ کیونکہ اس نے مجھے ڈھونڈنے کا خواب دیکھا تھا، مجھے ڈھونڈنے کا۔ اور خداوند نے فرمایا کہ مجھے وجہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے اس سے اس لیے کال کروائی تاکہ تم جان لو کہ میں پس پردہ کام کر رہا ہوں اور مسلم لوگوں پر اپنی فراست، دانائی اور قدر انڈیل رہا ہوں۔ اس نے اپنی خاطر تجھے فون نہ کیا تھا، وہ صرف تیری حوصلہ افزائی کی خاطر تھا، کیونکہ تم مجھ سے پوچھتی تھی کہ کیا تم خود ہی لڑائی لڑ رہی ہو؟ اور اس نے فرمایا میرے ساتھ تم کثرت ہو۔ ہاں، کیونکہ ترکی جاتے ہوئے وہاں 78 ملین کے درمیان جا کر میں نے خدا سے پوچھا تھا، اور ان کو دن میں 5 مرتبہ ایک جھوٹے خدا کے سامنے جھکتے دیکھ کر پوچھتی کہ یہ کیسے ہوگا۔ جی ہاں، میں خدا سے پوچھتی کیسے ہوگا، وہ اسے کیسے تبدیل کرے گا، اور یہ کیسے ہوگا، اور قدرتی آنکھ سے یہ ناممکن نظر آتا ہے۔ خدا مجھے بتا رہا تھا کہ وہ پس پردہ کام کر رہا ہے۔ یہ ترکی، ایران، عراق، شام یا افغانستان کو بچانے کی میری کوشش کی وجہ سے نہیں، بلکہ پس پردہ لوگوں کو ہوشیار بنانے اور ان پڑھوں پر اپنی فراست انڈیلنے کا کام کر رہا ہے۔ وہ نیک نام کمپنیوں سونی، ایپل، آئی بی ایم یا اسے اپنی بادشاہی کو قائم کرنے کے لیے استعمال نہیں کر رہا، کیونکہ وہ خدا ہے جو دنیا کے داناؤں کو شرمندہ کرنے کے لیے، اہم کو اور طاقتوروں کو شرمندہ کرنے کے لیے کمزوروں کو استعمال کرتا ہے۔ دنیاوی نقطہ نظر سے ہماری فراست اور ڈپلومے بڑے معنی رکھتے ہیں، لیکن خدا کی نظر میں کچھ بھی نہیں۔ اور وہ مجھے اس ان پڑھ کے ذریعے یہ بتا رہا تھا کہ میں لوگوں کو ہوشیار بنا رہا ہوں۔ میں نظر انداز کیے ہوئے مچھیروں کو لیتا ہوں جس کا پیشہ مچھلیاں پکڑنا ہے اور کچھ نہیں۔ آپ کو مچھلی پکڑنے کے لیے انجینئر ہونے کی ضرورت نہیں، چارہ لگانے کے لیے ڈاکٹر ہونے کی ضرورت نہیں، اور مچھلی پکڑنے کے لیے تمہارے پاس ماسٹرز کی ڈگری ہونا ضروری نہیں۔ یہ بڑا سادہ ہے، شاید ہر کوئی یہ کر سکتا ہے، اور میں اس مچھیرے جیسے لوگ چنتا اور ان کو آدمگیر اور زیرک بنا دیتا ہوں۔ خداوند نے مجھ سے فرمایا
पहला करंथियों 2:16। खुदावंद की अक्ल को किसने जाना कि उसको तालीम दे, मगर हम में मसीह की अक्ल है। हमें मसीह की अक्ल है। साइबेरिया में कैद एक शख्स की एक और शानदार कहानी सुनाती हूं। वो रूस में कैद बड़ी मुसीबत में था। वो साइबेरिया में सियासी कैदियों की जेल में था। बस उस शख्स के अलावा वो तमाम कैदी होशियार थे। उस गरीब के अलावा वुकला, मुसन्निफीन, वाइजीन, अदाकार और हर तरह के सियासी कैदी थे, जिनके दरमियान वो खुद को अहमक और बेवकूफ समझता था, क्योंकि वो बहुत होशियार थे। वो उनकी सुनता तो था, लेकिन वो उनकी बातें समझता न था। वो जेल में बदतरीन काम किया करता था। वो वहां पर कूड़ा उठाया करता, बाथरूम साफ किया करता था, या बाथरूम ना होते वो उनका फुजला साफ करता। वो तालीम याफ्ता और होशियार थे। एक दिन कैंप के बाहर वो कुछ बहुत ही गंदी और गलीज चीजें उस कैंप से उठा रहा था कि उसे एक गंदा सा गीला और भीगा हुआ कागज का टुकड़ा नजर आया, जिसे उसने उठा लिया और सुखा दिया। वो उसे बमुश्किल पढ़ सकता था। अपने सौंपे गए काम खत्म करने के बाद वो अपने कैद खाने में गया और फर्श पर बैठकर उस सफ़े को आगे पीछे से समझने की कोशिश करने लगा। वो पढ़ने लगा, हालांकि उसे समझ ना आई, लेकिन वो होशियार बनना चाहता था। वो उसे समझना चाहता था। और वो सफ़ा मुकद्दस यूहन्ना की अंजील का था, ना तो मुकम्मल बाइबल और ना ही पूरा नया अहदनामा। यहां तक कि यूहन्ना की किताब का कोई बाब भी नहीं, बल्कि सिर्फ 2 सफ़ात। और वो बैठ गया और उसे बार बार पढ़ने लगा, और उसके अंदर कुछ होने लगा। और ईमान खुदा के काम को पढ़ने से पैदा होता है। उस कागज के टुकड़े की वजह से उसके अंदर कुछ होने लगा। उस सफ़े पर जो लिखा था वो इतनी कुदरत रखता था कि उसने यीशु को बतौर अपना खुदावंद और निजात दहिंदा दावत दी। पहले वो दहरिया था, खुदा के मतलब कुछ ना जानता था, और उसने अपने तरीके से दुआ करनी शुरू की और कहा, इस सफ़े के मुसन्निफ, मैं तुझे जानना चाहता हूं। खुदा आया और उस शख्स में रहना शुरू कर दिया। और आपको पता है कि ये कहानी उस जेल में उसके एक दोस्त ने लिखी, और उसने बताया कि उसने कहा कि वो गरीब शख्स उस जेल का जीरक तरीन शख्स बन गया, क्योंकि खुदा का कलाम, खुदा का जिंदा कलाम उसमें रहता था। वो तब्दील हुआ और उसकी काया पलटी। वो घंटों बैठता और उस जेल में उन लोगों पर भेद खोलता जो खुद डॉक्टर, फलसफी, जज और हर तरह के आला तरीन सियासी कैदी थे, बुलंद और आला मकाम के। वो उन सब से जीरक बन गया। वो उनके साथ बैठकर बहसो मुबासा करता और उनकी मसीह तक रहनुमाई करता, क्योंकि खुदा ने उसे होशियार बना दिया था। आज चर्च में हमें यही जरूरत है। हम खुदा से भी बढ़कर होशियार बनते हैं। हमें इल्म है कि चर्च कैसे चलाते हैं, और हम इबादत करना जानते हैं। हमें हर चीज अंजाम देनी आती है। अभी हाल ही में मेरी तंजीम में हम ईमान का इकरार लिख रहे थे। मेरी तंजीम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने
ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص کو اجرت پر رکھا۔ اس نے 50 صفحات پر مشتمل رویا لکھی، لیکن مجھے کچھ ٹھیک نہ لگا، اور میں لادین دنیا سے تعلق رکھتی تھی اور خدا کی رنجیدگی کو محسوس کرتی ہوں۔ اس نے بڑے باوقار انداز میں سرگوشی کی، کیا آپ اس منسٹری کو چلائیں گی جیسے آپ کمپنی چلاتے ہو؟ کیا آپ اسے کاروبار کی طرح نہ چلائیں؟ کیا آپ کو یہاں میری ضرورت نہیں؟ کیا آپ کو میری فراست، میری دانائی، میری آواز کی ضرورت نہیں؟ کیا آپ اسے میرے بنا چلا لیں گے؟ بورڈ کی میٹنگ کے دوران میں اشک بار تھی۔ میں نے کہا، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ ہمیں فیصلہ کرنے کے لیے خداوند سے پوچھنا ہوگا۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ میرے بورڈ میں سب لوگ مسیحی تھے۔ جب میں نے کہا کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے تو وہ ناراض ہو گئے۔ جب میں کہتی ہوں کہ چرچ کو بزنس کی طرح نہ چلائیں تو آپ کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ یہ کیوں آزار کا سبب ہے؟ اگر آپ دعا نہ کرنا چاہتے تو پھر باہر جا کر لادین دنیا میں کوئی کام کیوں نہیں ڈھونڈ لیتے؟ آپ نے خدا کے گھر کو بزنس کی طرح کیوں چلانا چاہا؟ آپ کو اس کی جرت کیسے ہو سکتی ہے کہ آپ اس طرح کریں؟ اسی لیے امریکہ میں چرچ مر رہا ہے۔ اسی لیے لوگ ایک چرچ سے دوسرا چرچ بدل رہے ہیں۔ جانیں بچ نہیں رہی، حاضری بڑھتی نہیں۔ اگر ایک چرچ میں لوگ آ رہے ہیں تو اکثریت اس چرچ سے دوسرے چرچ جا رہی ہے۔ دھیان نہیں کہ کھویا ہوا بچ جائے۔ چرچ یہ کر رہا ہے کہ کھوئے ہوئوں پر اور ان کے کھوئے پن پر انگلیاں اٹھائے، جبکہ ہم خود اپنی راہوں میں کھوئے اور خدا سے بہت دور ہیں۔ اور بعض اوقات میں خدا سے پوچھتی ہوں کہ کیا تو مجھے اسلام سے یہ دکھانے لایا تھا؟ کیا تو مجھے ایک مذہب سے یہ دکھانے لایا تھا؟ اور جب بھی میں اس سے پوچھتی ہوں تو ہر مرتبہ اس کا جواب ہوتا ہے، اگر تمہیں کچھ کرنے کے بجائے بس شکایت ہی کرنی ہے تو اگر کھیل پسند نہیں تو تم اسے بدل لو۔ مقدس یرمیہ 33:3 مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا، اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جن کو تو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا۔ دانیال 2:47 فی الحقیقت تیرا خدا معبودوں کا معبود اور بادشاہوں کا خداوند اور بھیدوں کا کھولنے والا ہے، کیونکہ تو یہ راز کھول سکا۔ جب اس نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی، جس وقت بادشاہ نے اسے کہا کہ مجھے اس کی تعبیر بتاؤ، مجھے خدا کے نام لکھنے بہت پسند ہے۔ میری معاون نے میرے لیے ایک کتاب چھپوائی ہے جس میں میں خدا کے نام لکھتی ہوں۔ وہ زندگی کی روٹی ہے، زندگی کا پانی، وہ الفا اور اومیگا ہے، ابتدا اور انتہا ہے، لامحدود خدا ہے۔ وہ منصف ہے، ہر چیز کا خالق، بنانے والا، مصنف، میرے ایمان کا کامل کرنے والا۔ اس کے تمام نام اور اس کے حوالے نے ایک اور نام بتایا، وہ یہ ہے، رازوں کو کھولنے والا۔ پیدائش 18 باب۔ پھر خداوند نے فرمایا کہ کیا جو کچھ میں کرنے کو ہوں ابراہیم سے چھپاؤں؟ ایک شخص خدا کے اتنا قریب ہے، وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا ہے کہ وہ خدا کا دوست کہلایا۔ اور تصور کرے کہ خدا فرماتا ہے، اس کائنات کا خالق فرماتا ہے کہ کیا میں یہ ابراہیم سے چھپاؤں گا؟ واو! اور پھر وہ جو سدوم اور امورہ سے کرنے والا تھا ابراہیم پر ظاہر کرتا ہے۔
آپ کو پتا ہے کیوں؟ کیونکہ ابراہیم خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ پولس نے فرمایا کہ خدا کی بادشاہی باتوں پر نہیں بلکہ قدرت پر موقوف ہے۔ جب آپ کے پاس خدا کی عقل ہے، جب آپ کے پاس الہی حکمت ہے، تو آپ کے پاس قوت ہے۔ آج چرچ کو مرہم چاہیے، مذہبہ سے روح القدس کی قوت چاہیے۔ آج ہمیں ایسا کلام چاہیے جو دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہو اور جو لوگوں کے دلوں کو کاٹ کر تبدیلی لائے۔ آج ہمیں دنیاوی راہوں سے، اپنی لادینی اور جدید دور کی خدا کی راہوں کی تعلیم سے باز رہنا ہوگا۔ مجھے یاد ہے کہ جب میرا سابق باس جو مجھے یسوع کے پاس لایا، وہ گواہی دیتا ہے کہ وہ منشیات کا عادی تھا۔ اس کا دماغ اتنا متاثر ہو چکا تھا کہ اسے 72 نوکریوں سے جواب ہو چکا تھا، کیونکہ اسے کام کا سلیقہ نہ تھا، اس میں خود ضبطی نہ تھی۔ 19-20 سال تک منشیات استعمال کرتے کرتے وہ خود کو احمق سمجھتا تھا، اور خدا نے ہوشیار بنا دیا اس وقت جب وہ گواہی دے رہا تھا۔ میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے نائب صدر کو دیکھتی ہوں جس کے پاس کالج اور MBA کی ڈگری ہے، اور پھر وہ CPA بنا۔ وہ شخص جس کا معاف ذہن دہنے اور بائیں کی تمیز نہ کر سکتا تھا، اور وہ شخص خدا کی قوت سے زیرک بن کر میرے سامنے بیٹھا تھا، جو بعد میں اتنا ذہین بنا کہ میرا مسیح تک لانے میں رہنما بنا، جس نے میری زندگی بدل دی۔ ہو سکتا ہے کہ آج آپ کی دعا یہ ہو: اے خداوند، مجھے دنیاوی ہوشیاری نہیں چاہیے، اب مجھے مزید چالاک نہیں بننا، بلکہ خدا ترسی میں زیرک ہونا چاہتا ہوں۔ مجھے مسیح کی عقل چاہیے، مجھے کائنات کے خالق کی عقل چاہیے، مجھے یہی درکار ہے۔ مجھے اپنی عقل دے، مجھے اپنا دل دے، مجھے اپنا ذہن دے، مجھے اپنی سوچیں دے، کیونکہ میری راہوں میں گڑھے اور بدنصیبی ہے، اور میری عقل مندی ابلیسی ہے۔ کلام فرماتا ہے، مجھے تیری دانائی چاہیے۔ میں اپنی راہوں پر ناکام تھا، اور آج میں خدا ترسی میں ہوشیار ہونا چاہتا ہوں۔ مجھے پترس اور یوحنا کی طرح زیرک بنا، یسوع کے نام میں، آمین۔